یاد رکھیے گا جو فرض عین ہے وہ فرض عین ہے، علم دین حاصل کرنا، اور چونکہ اس کا علم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم فارغ ہیں، اگر یہ علم مل جائے کہ مجھ پر کون سا علم سیکھنا فرض ہے، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ کہ دعوت اسلامی کے میجورٹی مبلغین اور ذمہ داران کے پاس فرصت نہیں ہونی چاہیے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، فرصت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم دعوت اسلامی میں آ تو گئے ہیں لیکن ہم نے وہ اپنا وہ علمی سفر طے نہیں کیا۔ کئی ہزاروں اسلامی بھائی ہیں، بڑے بڑے نگران ہیں، بڑے بڑے ذمہ داران ہیں، اسلامی بہنیں بھی اس میں شامل ہیں، آ گئے ماشاءاللہ، سنت و برا بیان، اجتماع، ماحول میں آ گئے، تبدیلی آ گئی، جو کچھ ہونا تو ہو گیا، لیکن وہ علمی سفر، وہ علمی معاملہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ اب نہیں کر سکے، وہ ٹائم ہی نہیں نکالا ابھی ہم نے اس کے لیے۔ ہم بڑی مشکل سے ہفتہ وار اجتماع کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، بڑی مشکل سے کچھ ایک دو چیزوں کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، نہیں نکال پاتے تو ہم اپنے وہ علمی سفر جس کی ہمیں پیاس ہونی چاہیے اور بالکل ہونی چاہیے، اس کے لیے بعض میں مبلغین کو، نگرانوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ کچھ عرصے میں انٹریکشن ہوا ہے، ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی تمام تر ذمہ داری کے دور میں ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، بڑے نگران ہیں، بڑے ذمہ داران ہیں، اور اسی دوران پتہ چلا کہ انہوں نے اپنا درس نظامی پورا کر لیا آن لائن۔ میں تو دیکھتا رہ گیا، مزہ آ گیا، میں کہا آپ درس نظامی کر رہے ہیں؟ الحمد درس نظامی کر رہا ہوں، میں آخری درجے میں ہوں، میں 7ویں میں، مطلب 7th میں ہوں یا 8 میں ہوں یا 6 میں ہوں۔ بعض ملے ایسے ملے کہ جنہوں نے اتنے کورس کر لیے جو ہمارے آن لائن کورسز سے موسٹلی کورس وہ کرنے والے بن گئے، اب ٹائم نکل جاتا، آدھا پونا گھنٹہ نکل جاتا، یعنی انہوں نے اپنی پریکٹس بنا لی ہے۔ وہ دعوت اسلامی کے نگران اور ذمہ داران کی بات کر رہا ہوں، عام جنرل پبلک کی بات نہیں کر رہا، اور چونکہ اس میں بڑی تعداد دعوت اسلامی کے نگران اور ذمہ داران اسلامی بھائیوں کی ہے، تو میں ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی کے اتنے سال دعوت اسلامی میں گزر گئے، آپ نے کون سا ایسا کورس کر لیا، تجوید و قرات کورس کر لیا، فیضان نماز کورس کر لیا، ایسے کون سے کورسز ہم نے کر لیے؟ اسلامی بہنیں غور کریں، ان کے لیے بھی کورسز الگ ہیں، فزیکل بھی ہیں، آن لائن بھی ہیں، سب موجود ہے۔ آپ بولے یار کیسے کریں گے، تو میں نے آپ کو انہی کا حوالہ دیا ہے، نام نہیں بتاتا، میں شہر نہیں بتاتا، اللہ کا نہیں بولتے، انہی کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ آج بھی رسپانسیبل ہیں، ذمہ دار ہیں، اچھے ذمہ داران ہیں، اچھے ذمہ دار ہیں، اور صحیح بطور پرفارمنس بھی ہے۔ اعلیٰ یار ہو سکتا ہے کام نہ کرتا ہو، دعوت اسلامی کام نہیں، پرفارمنس بھی ہے، تو ابھی تو اچھا لگ رہا ہے، وہ اتنی اچھی پرفارمنس ہے، اتنا اچھا دینی کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ اپنے کورسز کر رہے ہیں، اپنا درس نظامی کرنا یہ کام ہے، ایک چیز ہے، ہو سکتا ہے اس میں اسلامی بہنیں بھی ہوں، اسلامی بھائی بھی ہوں، تو ہمیں اپنی پریورٹیز سیٹ کرنی ہے کہ میں ایک مبلغ ہوں، میں داعی ہوں، میں نیکی کی دعوت دینے والا ہوں، میرا صرف گیٹ اپ کافی نہیں ہے، رائٹ، میرا صرف گیٹ اپ کافی نہیں ہے، مجھے 4 حکایات اور 4 واقعات آنا ہی کافی نہیں ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی مجھے اور بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت کچھ سمجھنا ہے۔ یعنی اگر آپ اور میں اپنے بیانات کا جائزہ لیں تو آپ کے میرے بیانات میں جتنی ڈیٹیل ہے اور جتنا ہم سننے والے کو لانا چاہتے ہیں، اس کی دنیا سے نکال کر اپنی دنیا میں لانا چاہتے ہیں، یعنی سنت و برے دینی ماحول میں لانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنا بیان سنیں اور کوئی ہمارا بیان سن کر ہم ہی کو کہہ دے کہ ان میں سے جو آپ کرتے کائنڈلی ذرا لکھ کر دے دیجئے گا، تو انشاءاللہ میں ایکشن کو فالو کروں گا، تھوڑا بیان کو فالو کرنا میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے ہم لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، یار اس سے میں کیا کرتا ہوں۔ تنظیمی کام بہت خوبصورت چیز ہے، اور ہمیں تنظیمی کام سے مراد دینی کام ہے، نیکی کی دعوت دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، لیکن جو میرا اپنا کام ہے، میری اپنی ذمہ داری ہے، میری اپنی رسپانسبلٹی ہے، سیلف رسپانسبلٹی، اور ان میں سے میں اس ذمہ داریوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو، مجھے، میری تنظیم نے نہیں، آپ پر، مجھ پر میرے رب نے اور میرے مصطفیٰ کریم نے مجھ پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے، یہ مجھ پر میری ذمہ داری میرے اسلام اور میرے دین کی طرف سے، اگر میں دعوت اسلامی میں نہ بھی ہوتا تب بھی یہ مجھے کرنا لازم تھا۔ اب میں دعوت اسلامی میں ہوں، نمبر 1 مبلغ ہوں، نمبر 2 ذمہ داران ہوں، نمبر 3 خوش قسمتی کا نگران ہوں، نمبر 4 اور پھر بڑا نام بھی ہے، نمبر 5 اور پھر سوشل میڈیا پر بھی نظر آتا ہوں، نمبر 6۔ اتنی ساری چیزیں جو جمع ہو گئی تو پھر اس شخص کو کیسا ہونا چاہیے تھا یہ خود اپنا جائزہ لے لے۔